السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج پہلے ایک واقعہ شیئر کریں گے جو ہمیں ساجد صاحب نے بھیجا ہے سیالکوٹ سے، اور اس کے بعد ہماری سٹوری۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے۔ میں پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہوں۔ کراچی میں بھی ہمارا گھر ہے۔ کراچی میں میری ایک سسٹر رہتی ہیں۔ میں کراچی گیا اپنی سسٹر کے گھر، کافی دنوں بعد گیا تھا۔ سسٹر نے بولا اب کچھ دن رہو۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ خیر 2-4 دن گزرے۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی، میری سسٹر کے گھر کے بالکل سامنے ایک گھر ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا۔ شام میں مغرب کے ٹائم تو بالکل ہی کوئی نہیں آتا تھا۔ اس گھر کے آس پاس بھی میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا، نہ کسی نے مجھے بتایا۔ میں گھر کے اوپر والے روم میں تھا جہاں ونڈو تھی جو اس گھر کے بالکل سامنے تھی۔ میں رات کو سونے کے ٹائم جب سونے لگا مجھے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ آواز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ایک بچی اور ایک ان کی ماں، کبھی روتی کبھی ہنستی۔ میں ایک دم اٹھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا ایسے ہی میرا وہم ہوگا۔ میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھا میں سب بھول گیا کیونکہ میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر کرتے کرتے دن گزر گیا۔ رات ہوئی جب میں اپنے روم میں گیا سونے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میری عادت ہے 12-1 بجے سونا، تب تک گھر والے سو جاتے ہیں۔ مجھے پھر سے آوازیں آنے لگیں اور میں سمجھ گیا یہ آوازیں سامنے والے گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے ونڈو سے دیکھا سامنے 2 بچے بھاگ رہے ہیں، ساتھ میں ایک عورت جیسے ان کی ماں ہو۔ یہ تینوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی لگا ہو ان کو مارنے کے لیے۔ میں نے سوچا یار کون ہے جو ان کو مارنا چاہتا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا تھا جیسے ان کے گھر میں کوئی چور گھس گیا ہو۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ میں نیچے اترا اس گھر کی طرف جانے کے لیے، اور میری بے وقوفی میں نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب میں اس گھر کے دروازے پر گیا دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس چور نے ہی تالا توڑ کے کھولا ہو۔ جب میں اندر گیا اف جو میں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے دیکھا فرش پر خون ہی خون ہے۔ میں اندر سے ڈر گیا تھا۔ میں سمجھا لگتا ہے اس چور نے بچوں کو اور اس عورت کو قتل کر دیا۔ خون دیکھ کر میرا اپنا خون جم گیا۔ میں واپس جانے لگا، جب دروازے کی طرف بھاگا دیکھا دروازہ بند ہے۔ میرے ڈر کی انتہا نہ رہی، بس میرے منہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ سیڑھیوں سے خون ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیاں دھو رہا ہو اور خون کی جگہ پانی آ رہا ہو۔ میں مرا نہیں، بس زندوں میں بھی نہیں تھا۔ ایک سانس آتا ایک جاتا، ڈر کے مارے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے سیڑھیوں سے کوئی نیچے آ رہا ہے۔ میں چور کا سمجھ کر چھپ گیا کہیں مجھے بھی قتل نہ کر دے۔ میں چپ چاپ بس سیڑھیوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اوف جب وہ اوپر والی سیڑھیوں سے نیچے والی سیڑھیوں پر آئے توبہ! میں نے دیکھا ایک بچی ایک بچہ اور وہ عورت۔ بچے کا گلا کٹا ہوا نیچے کو لٹک رہا تھا، خون کے فوارے نکل رہے اور بچی کا کٹا ہوا پیٹ جیسے کسی نے چھریاں ماری ہوں ایسے زخم سے خون نکل رہا، اور وہ عورت۔ بچی بولی امی کوئی ہے؟ بچہ بولا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کوئی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ میرے بارے میں ہی بول رہے ہیں۔ عورت بولی دکھا کہاں ہے؟ میری آنکھیں رک رہی تھیں۔ میں نے عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، خدا سے معافیاں مانگنے لگا، اللہ ایک بار مجھے بچا۔ اچانک دیکھا دونوں بچے میرے سامنے آ گئے۔ امی یہ رہا یہ رہا۔ میں اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنے لگا، اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف بھاگا۔ اللہ کا کرنا دروازہ کھل گیا، جیسے ہی باہر نکلا نیچے گر گیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں تھا۔
میں کہاں ہوں؟ صبح آنکھ کھلی، سسٹر کے گھر تھا۔ وہ یہ سمجھی میں بس دروازے تک گیا تھا اور ڈر گیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سسٹر بولنے لگی، تم اس کے گھر کے دروازے پر کیوں گئے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں یہاں کچھ سال پہلے ایک آدمی نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو قتل کر دیا تھا؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا ہفتہ مجھے بخار رہا۔ اب میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں اور شکر ہے مالک کا، اب سب ٹھیک ہے، پر وہ رات میرے دل دماغ سے نہیں نکلتی۔ میری سٹوری اچھی لگے تو چینل پر لازمی اپلوڈ کرنا۔ تو ساجد صاحب، آپ کی سٹوری ہم نے شیئر کر دی ہے اور اب ہم چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس دوشیزہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جو اب تک اس مخلوق سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چمکیلے سنہرے دن سے، جس کا اختتام ایک اندھیری رات پر ہوا تھا۔ وہ جس وقت اپنی سہیلیوں اور کزنس کے جھرمٹ میں گھر سے نکلی تھی، اسے اندازہ تک نہ تھا کہ واپسی میں وہ اکیلی نہ ہوگی۔ ایک سایہ، ایک روح اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو مسکن بنا کر اس کے سنگ چلی آئے گی۔ 24 مارچ 2008 کی شب مہرین کے ماموں کی بارات تھی، جس میں اس نے سنہری رنگ کی دیدہ زیب فراق زیب تن کی تھی۔ سنہری رنگ اس کی اجلی رنگت پر بے حد کھل رہا تھا۔ لڑکپن کو خیر بات اور جوانی کو خوش آمدید کہتی مہرین کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ سفید دودیا رنگت، خوبصورت، متناسب سراپا، مدھر آواز۔ جس نے ایک بار اسے دیکھا اور سنا، مانو اس کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ ہستی ایسی کہ جھرنے بہنے لگے۔ مہرین اپنی کزنس کے ساتھ جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہ خراب ہو گئی۔ جس جگہ گاڑی خراب ہوئی وہاں سے مہرین کے ماموں کا گھر 10 منٹ کی واک پر تھا، اس لیے ساری لڑکیاں لڑکوں کو دیکھا دیکھی پیدل جانے کو مچل اٹھی تھیں، مگر گاڑی میں موجود بڑی بوڑھی خواتین نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا کہ سامنے ہی قبرستان تھا جہاں سے گزرنا ناگزیر تھا۔ مگر لڑکیوں نے اس وقت ان کی ایک نہ سنی اور چل پڑیں۔ پیچھے سے ماؤں کی ہدایتیں شروع ہو گئی تھیں کہ سر ڈھانپ کر رکھو، راستے میں بات نہ کرنا، نہ ہی ہنسنا۔ وہ سب لاؤبالی سی لڑکیاں ان کی باتیں انسنی کرتی مزے سے چل پڑیں اور باتوں کا ایک جہان آباد ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ کسی مندیر سے ٹکرائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی کہ ایک لمحے میں وہ واپس سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی نمرہ خالہ زاد نے آگے بڑھ کر اسے کچھ کہا تھا اور وہ مدھر ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ تا دیر ہستی کہ کچھ دیر قبل اسے اپنے بازو پر نرم سا لطیف لمس محسوس ہوا تھا اور اسی نادیدہ سے وجود نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کسی کی نگاہیں گردش کرنے لگی ہوں۔ اس نے گھبرا کر آگے پیچھے دیکھا مگر وہ کسی کو بھی تلاش نہیں کر پائی تھی۔ پھر اپنی ہی دھن میں چلنے لگی تھی، مگر اب کہ اس کی چال میں بے فکری و سرمستی سی نہ تھی اور گھر پہنچنے تک اسے یہی لگا تھا کہ وہ وہاں سے اکیلی نہیں آئی۔ یہ شدید احساس اس پر کب کبھی طاری کرنے لگا تھا۔ گھر میں نئی دلہن کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مردانہ آوازیں، بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور خواتین کے بے فکرے قہقہے ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہے تھے اور وہ یکدم چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی چہرے پر اضطرابی حالت میں ہاتھ پھیرتی تو کبھی دایاں بازو سہلانے لگتی۔ اس کی یہ بے چین سی کیفیت اپنی اپنی مصروفیات میں الجھے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھی۔ اور پھر رسموں کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ ایک شوق چلبلی لڑکی فوراً ہی سب کے گرد آن کھڑی ہوئی تھی اور جواد ماموزاد اسے یکٹک دیکھنے لگا تھا۔ سنہری فراق میں اس کی تابانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ تا دیر اسے تکتا کہ اسے یکدم کسی غیر مرئی طاقت نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ کمرے میں مختلف آوازیں اور خوف سرسرانے لگا تھا، جبکہ جواد بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ خوشی کے ماحول پر اچانک سے خوف کی فضا طاری ہو چکی تھی۔ جواد کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی تھی، مگر اس کے کان کچھ نہیں سن رہے تھے کہ اس کی سماعت میں تو ایک دلکش مدھر نسوانی آواز ٹھہر گئی تھی۔ اس کو نظر بھر کی تو کیا، آئندہ نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال کر ان سے گوٹیاں کھیلوں گی۔
وہ باقاعدہ کانپنے لگا اور اس کی حالت دیکھ کر نانا ابو نے بیٹے کے ساتھ اسے اکیلے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ باقی کی رسومات بڑی بے دلی اور خوف کے حصار میں بن کر ادا کی گئی تھیں اور وہ نمرہ وغیرہ کے ساتھ جس کمرے میں ٹھہری تھی وہاں چلی آئی تھی۔ اسے اپنا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا، جسے تھام کر وہ نمرہ کے واش روم میں آ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہٹ پر دیکھا تھا اور اسے وہاں زارا، سارا، نمرہ اور لائبہ کے علاوہ کوئی اور بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی اور اسے دیکھ کر سارا کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ مہر، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی توجہ بٹی تھی۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے کمرے میں نظر دوڑانے لگی تھی، مگر اب وہاں ان لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ دروازے کا لاک لگاتے ہی اسے پھر شدید احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی تھی اور بے قراری سے اطراف میں نگاہ دوڑا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے عین سامنے ایک پری وش آن کھڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ چیخ مار دی تھی۔ ڈرو نہیں مہر، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ مسکرائی تھی اور وہ اپنے پورے وجود سے نیچے آن گری تھی۔ اسے جب ہوش آیا، بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کر کے اس پر پھونکیں مارتی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بے حد نمی تھی، اس لیے منع کیا تھا کہ رات کے وقت قبرستان کے پاس سے نہ گزرو، مگر تم لڑکے لڑکیوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہاں جواد پڑا ہے اور یہاں یہ مہرین کی سب سے بڑی ممانی بولی تھی اور وہ انہیں دیکھنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی ان سب کو سہما گئی تھی۔ اماں، لگتا ہے اس پر کسی شے کا سایہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی بڑی خالہ کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں بری طرح رونے لگی تھی۔ انہیں بمشکل کمرے سے باہر بھیجا گیا تھا اور پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ صبح روحانی علاج کروانے کے لیے ایک بابا کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ اسی دن سے مہرین کا علاج شروع ہو گیا تھا، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ تب مہرین کے والد کو کسی نے ایک عامل کا پتہ دیا اور وہ مہرین کو اس کے پاس لے گئے۔ عامل نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی کی تسبیح بڑی تیزی سے دانے گراتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم اور کہاں سے اس بچی کو پریشان کرنے آئے ہو؟ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر گھماتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں جنبش دینے کے ساتھ ہی عامل نے سوال کیا تھا، مگر جواباً خاموشی تھی۔ اس عامل نے پیر در پہ کئی سوال کیے، مگر ہنوز خاموشی کا راز تھا کہ اس عامل نے اپنی سرخ نگاہیں ادھر ادھر گھمانے کے بعد بالکل چپ، کسی مجسمے کی طرح بیٹھی مہرین کا ہاتھ پکڑ لینا چاہا کہ اس عامل کے ہاتھ پر درمیان میں ہی گرفت ہو گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تھیں۔ مہرین کے ساتھ ایک بے حد حسین 18 یا 19 سال کی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی بے حد حسین چمکتی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس عامل کو گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس عامل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑا کر گھراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔ بچپن سے تعریف و توصیف سمیٹتی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ لوگوں کی اچھی بری نظروں کو خوب محسوس کرنے لگی تھی، اور اس کے پاپا کے دوست جو بچپن سے اس کو ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے رہے تھے، ایک دم ان کی نظریں و نیت کیا بدلی تھی۔ سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کا بہانے سے اسے ہاتھ لگانا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنا، سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ وہ ان کے سامنے آنے سے ہی کترانے لگی تھی، مگر وہ ہر دوسرے دن ان کے گھر چلے آتے تھے۔ اور 24 مارچ 2004 کی شام جب وہ گھر آئے، اتفاق سے وہ پہلی دفعہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس کے پاپا کے کسی کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اسے گھر پر چھوڑ کر جلد آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے، اور ان کی تو اس کو گھر میں اکیلے پا کر درینہ مراد بر آئی تھی، اور وہ نیت کی گندگی کو چھپا نہیں پائے تھے، اور وہ عزت کی حفاظت کرتے کرتے جان سے چلی گئی تھی۔ اس کی یوں اچانک موت اس کے والدین کے لیے صدمہ ثابت ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ ایک الگ کہانی تھی۔ جہاں تک اس کی بات تھی، اس کو مرنے کے بعد ایک دن بھی چین نہیں ملا تھا، اور 24 مارچ کو اس کی بیکری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور جس شخص کی بدنیتی اسے موت کے گھاٹ اتار گئی تھی، اس کا انجام بھی کچھ خاص نہیں ہوا تھا، اور اس کی فیملی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔
لیکن جس شام اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ بہت نازیبا انداز میں دیکھا تھا، اس شام اسے گل بہت یاد آئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا، اس سے معافی طلب کرتا، نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ اور 3 سال بعد اس کی حالت کے سبب گل کو کچھ سکون ملا تھا، مگر 24 مارچ کی شام اس پر اب بھی بھاری ہی گزرتی تھی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے کہیں امان نہیں ملے گی۔ اور وہ جب پہلی دفعہ مہرین سے ملی، اس شب بھی 24 مارچ تھی۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے قبرستان کی فٹ پاتھ پر ذرا دیر کو سستانے بیٹھی تھی کہ کوئی اس کی تنہائی میں مخل ہو گیا تھا، اور ایسا گزرے 4 برسوں میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس نے غصے سے نظر اٹھائی تھی اور پلٹ کر نہیں آ سکی تھی کہ اس میں اسے اپنی شبیہ نظر آئی تھی، اور اس نے 4 سال بن باز کاٹنے کے باوجود کسی اور کو تو کیا، کبھی اپنے مجرم کو بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ اس پر سے تو اس کی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، اور اس نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا، اور یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی چلنے لگی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگے تھے، اور اس کی ہنسی اسے ماضی میں لے گئی تھی، اور وہ فیصلہ کن انداز میں اس کے وجود میں اتر کر اس کے ساتھ ہولی تھی۔ اس سب میں تمہیں کیا فائدہ ہے؟ جاؤ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمام تفصیل سن کر عامل گھبرایا تھا، اور وہ صاف انکاری ہو گئی تھی۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ مہرین کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گی اور اس کے ساتھ رہے گی۔ اس عامل کے بعد بھی کئی عاملوں اور مولویوں کو دکھایا گیا تھا، مگر وہ مہرین کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں اپنی جیسی دکھنے والی لڑکی کی ہمیشہ محافظ بن کر رہوں گی۔ اس نے اپنے کہے کی ہمیشہ لاج رکھی تھی۔ وہ مہرین کو تنگ نہیں کرتی تھی، بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ 2 سال گزر گئے تھے، مہرین نے انٹر کر لیا تھا، اب اس کے رشتے آنے لگے تھے، مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور باہر کے بندے کو بھی سنگن مل ہی جاتی تھی، یوں کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی۔ اور مہرین کا چلبلا پن تو 2 سال قبل ہی غائب ہو گیا تھا۔ رہی سہی کسر اب پوری ہونے لگی تھی، وہ اب اداس رہنے لگی تھی، اور جب جب وہ اداس ہوتی گل اس کے ارد گرد رہنے والوں کو تنگ کرنے لگتی تھی۔ اسے ہر حال میں مہرین کی خوشی درکار تھی۔ مزید 2 سال اور گزر گئے، اس نے گریجویشن کر لیا۔ وہ اکثر شام کو اکیلی بیٹھی آپ ہی آپ باتیں کرتی تھی، در حقیقت سحر اس سے باتیں کرتی تھی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ایک قیدی کی سی زندگی اسے خوشی سے دور رکھتی تھی، کیونکہ مہرین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں جانے کے لیے کپڑے تک اسے گل کی مرضی سے پہننا پڑتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے فورس کرنے لگی تھی، اور اس کے انکار پر اسے بھی نہ چاہتے ہوئے تکلیف دینے لگی تھی کہ وہ دیتی تکلیف خود کو تھی، مگر اس کا مسکن چونکہ مہرین کے وجود میں تھا، اس لیے اسے بھی دورے پڑتے۔ کبھی وہ اپنی کلائی پر اطاعت کار دیتی، اور یہ اذیت و تکلیف دن بدن اسے کمزور کر رہی تھی۔ ان کے دور پرے کے عزیزوں کا بیٹا ارسلان ان کے گھر آیا تھا، اور اسے مہرین بہت اچھی لگی تھی، اور اس نے مہرین سے شادی کی ضد پکڑ لی تھی۔ اس کے والدین راضی نہ تھے، مگر وہ بھی ڈٹ گیا تھا، اور ارسلان نے خود آگے بڑھ کر مہرین کے والدین سے بات کی تھی، اور وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طرح سے مہرین کی شادی ہو جائے۔ اس لیے ارسلان کے والدین کے انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی تھی، مگر انہیں ڈر تھا کہ وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی، اس لیے پھر ایک پہنچے ہوئے عامل کو بلایا گیا تھا، اور گل نے شادی کی اجازت دے دی تھی، مگر جانے کو راضی نہ ہوئی تھی۔ مہرین کی شادی 2013 میں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ گل کو رہتے کوئی 7-8 سال ہو گئے تھے۔ وہ مہرین کو یا اس کے شوہر کو کچھ نہیں کہتی، مگر مہرین کا ساتھ چھوڑنے پر ہرگز راضی نہیں ہوتی۔ غصہ و پیار تو ہر رشتے میں ہی چلتا ہے، مگر ارسلان ذرا سی تیز آواز میں بھی مہرین سے بات کرے تو گل کو ناگوار گزرتا ہے، اور اس کا سارا غصہ مہرین پر ہی اترتا ہے۔ کبھی کبھی ارسلان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے، مگر کبھی وہ جب دل سے سوچتا ہے تو خود کو مطمئن پاتا ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں، مہرین کے 2 بچے بھی ہیں، مگر گل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ ہر طرح کا علاج بھی کروایا جا چکا ہے۔ اس سب میں کیا اسرار پوشیدہ ہے، یہ کوئی آج تک نہیں جان سکا، مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، اور وہ بھی مگن تو ہے، مگر کبھی کبھی سکون کو ترس جاتی ہے کہ قیدی کسی زندگی تو پرندوں کو بھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ تو پھر جیتی جاگتی لڑکی ہے، جس کی جوانی اور اس کے خوش کن خواب سب ملیاں میٹ ہو گئے۔ بہت کچھ پا کر سب کچھ انچاہا ہی رہ گیا۔
مگر وہ اف تک کرنے کا استحقاق نہیں رکھتی کہ زندگی اس کی ہے مگر اسے جیا کسی اور نے ہے۔ اس کہانی کے کردار آج بھی اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو مہرین کے لیے دعا کریں کہ گل اسے اپنے سحر سے آزاد کر دے تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے آزاد فضا میں سانس لے سکے۔